السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 16 کا، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا۔ پہلے حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی۔ یہ اس ملاقات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں کمی کرانے کا مشورہ دیا، اور پھر جو اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، تورات، وہ مراد ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا، اور جب ان لوگوں کو انہیں صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے، ایسے پیروکار بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے۔ یعنی وہ ہر معاملے میں صبر بھی کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اس آیت سے مراد صبر کی فضیلت کو واضح کرنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کی تمام کے تمام احکامات کو پورا کیا جائے، اور وہ چیزیں جن سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو ترک کر دیا جائے، اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کی اتباع میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے جھیلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے صبر کرنے اور آیات الہی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا، لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس اس میں تبدیلی کر دیا، اس کو تحریف کر دیا اور اس کو بدل دیا، تو ان سے یہ مقام اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پھر ان کا عمل صالح رہا، اور نہ ہی پھر ان کا اعتقاد صحیح رہا، بلکہ ان کے نیک عمل بھی ختم کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتقاد کو بھی بدل دیا، ان کے اعتقاد بھی کمزور ہو گئے۔ تو میرے رب نے اس آیت کے آخری حصے میں یہی فرمایا: وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ہماری آیات کا یقین رکھتے تھے۔ پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اختلاف میں پڑے رہے، آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس اختلاف سے مراد جو اہل کتاب آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے وہ اختلاف ہے۔ وہ اختلافات بھی آ جاتے ہیں جو اہل ایمان اور کفر اور اہل حق، اہل باطل اور اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان دنیا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام اختلافات کے درمیان میں روز قیامت فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ ہر گروہ کو جس بارے میں وہ اختلاف میں ہیں، اور وہ ان اختلافات کے بارے میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو ہر دل مطمئن ہو جائے گا کہ کون سا دل
کون سا انسان ہدایت پر ہے اور کون سا انسان غلط رستے پر ہے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا تو یقیناً اس نے ہدایت پا لی۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، یعنی ان کی صرف و صرف باقیات باقی بچے ہیں، جو ان کے کھنڈرات باقی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بستیوں کو، ان بستی کے رہنے والوں کو، ان قوموں کو ہم نے مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا، ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ کیا ان لوگوں کو ان کی ہلاکت، ان لوگوں کی بستیوں کا اجاڑ پن، ان لوگوں کے گھروں کا اجڑ جانا بھی ہدایت نہیں دیتا کہ ہم نے ان اتنی قوت والی بستیوں کو بھی اجاڑ کر ختم کر دیا، ان کو اپنے عذاب سے مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ آج ہی ان بستیوں کے اندر چلتے پھرتے ہیں اور ان بستیوں کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان بستیوں میں آخر کچھ نہیں بچا، اور آج انہوں نے وہاں پر اگر اپنے مکان بنا رکھے ہیں تو یہ ان بستیوں کو دیکھ کر آخر کیوں نہیں ہدایت پکڑتے۔ یہ صرف ان کافروں کے لیے بات نہیں کی گئی، بلکہ ہم اہل ایمان کے لیے اس پر یقین رکھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے میرے رب نے حکم دیا کہ جب بھی کسی پر حد نافذ کی جائے تو اہل ایمان کے گروہ کو بھی وہاں پر شامل کیا جائے، تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو مزید تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ لوگ اب ان بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی؟ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا پھر بھی یہ نشانیوں کو نہیں سنتے اور ہدایت نہیں پکڑتے؟ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر اور غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پانی کو یعنی بہا کر اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود سب کے سب کھاتے ہیں۔ پھر ہم اس پانی کو جب بہا کر لے جاتے ہیں تو اس مردہ زمین سے ہم کھیتیاں اور فصلیں اگاتے ہیں، نکالتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأکل منہ انعامہم وانفسہم، یہ خود بھی کھاتے ہیں ان کھیتیوں میں سے اور ان کے مال مویشی بھی کھاتے ہیں ان میں سے۔ افلا یبصرون، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ پانی سے مراد آسمانی بارش اور چشموں، نالوں اور وادیوں کا پانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ بنجر اور بے آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتا ہے، اور اس سے پیداوار ہوتی ہے جو انسان کھاتے ہیں، اور جو بھوسی یا چارہ ہوتا ہے وہ جانور کھا لیتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی خاص زمین یا خاص علاقہ نہیں ہے، بلکہ یہ عام بات ہے، ہر بے آباد اور بنجر اور چٹیل زمین اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان اہل عقل اور اہل بصیرت لوگوں کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ قیامت کی گھڑی، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کب یہ قیامت کی گھڑی آئے گی؟ کب یہ فیصلہ آئے گا؟ اس فیصلے فتح سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا کرتے تھے۔ ہاذ الفتح، یعنی کہ وہ کب کھول دیا جائے گا، وہ فیصلہ کب کر دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وہ عذاب کے دروازے کب کھولے گا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈرا رہے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ فیصلہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو اس فیصلے کو لے آؤ۔
پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ نبی ان کو جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اس روز یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن، جہاں ایمان مقبول ہوگا، وہاں باقی لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کو ایمان لانے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فتح مکہ کا دن مراد نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اس دن تو جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جن کی تعداد تقریباً 2000 تھی، تلقہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن لوگوں نے وہاں اس دن اسلام قبول کر لیا تھا۔ تلقہ سے مراد وہ اہل مکہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن سزا اور تعزیر کے بجائے معاف فرما دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان سب کو آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہاری پچھلی ظالمانہ کارروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو ان لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی، تو اس کو تلقہ کہا جاتا ہے، توئے لام الف قاف الف اور حمزہ، تلقہ، ان کو تلقہ کہا جاتا ہے، تلقہ، ٹھیک ہے، اس کو تلقہ کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا اور ان کو کوئی سزا نہیں دی، اور پھر ان سب لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اس سورت کی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان مشرکین سے اعراض کر لیں اور ان کو تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں، جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کریں، جس طرح دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا کہ آپ خود اس طریقت سے چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور منتظر رہیں، یعنی اللہ کے وعدے کا کہ کب وہ پورا ہوتا ہے، اور تیرے مخالفوں پر تجھے غلبہ اللہ تعالیٰ کب عطا کرتا ہے، وہ یقیناً پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ارشاد فرمایا انہم منتظرون، یہ بھی منتظر ہیں، یعنی اس آیت کا اختتام کس بات سے ہوتا ہے، یعنی یہ کافر بھی منتظر ہیں کہ شاید یہ پیغمبر ہی گردشوں کا شکار ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کی شدید ترین عذاب نازل ہو جائیں اور اس کی دعوت ختم ہو جائے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا، اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور خوار کر دیا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا۔